اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے ان کا آپ سے الیہود ولا النصارى یہودی اور نہ ہی نصارہ، یعنی یہودی اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ تتبع ملتہم آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ کہ آپ پیروی کرنے لگیں ملتہم ان کی ملت کی، ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کل کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ هو الہدیٰ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی جو ہدایت ہے وہی اصل میں ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، جاءک آ گیا آپ کے پاس من سے العلم علم، یعنی آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہش کیا تھی کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں گے، حتیٰ تتبع ملتہم آپ ان کے دین کی پیروی کریں، یہ ان کی خواہش تھی۔ اور ہمارے پاس اور اگر آپ کے پاس علم آنے کے باوجود بھی، علم آنے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو ما نہیں ہے من سے اللہ سے من ولی ولا نصیر ما کوئی نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو، ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ دین حق کا باطل سے سمجھوتا جرم عظیم ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تشریح کو، کہ دین حق کا باطل سے سمجھوتا جرم عظیم ہے۔ باطل کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ آج بھی ہم میں سے جو لوگ ان کی خوشنودی چاہتے ہیں وہ ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے رسم و رواج کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید کہ وہ ان سے خوش ہو جائیں، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا دین علیحدہ چیز ہے اور کفار کا جو ہے وہ اس دین کے دشمن ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ ان کے دین میں اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے دین میں پھیر لیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین حق کا
باطل سے سمجھوتا جرم عظیم ہے، اور جو لوگ کفار کی اور یہود و نصارہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے دین کو چھوڑتے ہیں یا دین کی کچھ باتوں پہ سمجھوتا کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسا کہ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ تو بھی ان کو چھوڑ دے، رب کی رضا کے پیچھے لگ جا اور انہیں دعوت رسالت پہنچا دے۔ دین حق وہی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس پر جم جا، ہاں یہودی ہو، ہاں نصرانی ہو یا کوئی اور کافر ہو۔ اس لیے کوئی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا جب تک وہ تو اپنا دین چھوڑتے نہیں ہیں، تو مسلمان کیوں اپنا دین چھوڑیں؟ یہ کیوں اپنے دین کو چھوڑ کے ان کی خوشنودی کی خاطر اپنے دین کو چھوڑیں اور ان کی نقل ماریں، اور پھر بھی جو 50-50 ہم کرتے ہیں اس سے بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ان کی نکالی، ان کی خوشنودی کی خاطر اپنے دین کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین کا فارمولہ جو ہے وہ پہلے ہی بنا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب کفار مکہ آئے کہ کچھ ہماری مان لو کچھ ان کی مان لو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبود، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا دین کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی روشن خیالی نہیں ہے، کوئی درمیانی راہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور ان کے لیے ان کا دین ہے۔ جب اور ان کو ہم اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا دین ہی حق ہے، ان نہ ہو فرمایا جیسے کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، اس بات پہ ہمارا یقین پکا رہنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ کفار اور مشرکین کی جو ہدایت ہے، جو جس کو وہ ہدایت سمجھتے ہیں، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر ہم کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر ان کی نکالی کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک غلط خیال ہوگا۔ اس لیے کہ جب آنکھ بند ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو پھر کامیاب ہونے والے کون ہوں گے؟ قد افلح المومنون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اور اپنے دین کے ساتھ جمع رہنے کی ہمت اور توفیق اور سمجھ عطا فرمائے، اور کفار و مشرکین کے پراپیگنڈے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو درمیانی راہ نکالتے ہیں، جو روشن خیالی کے نام پہ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔